السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج اذان کی فضیلت، اذان کا جواب دینے میں کیا ثواب ہے اور نمازوں کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہم سنائیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اذان کے بارے میں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان دینے میں اور مسجد میں پہلی صف میں نماز میں کھڑے ہونے میں کتنا ثواب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے نا، اقامت ہونے کے ٹائم پر کیا کریں گے، نماز کے واسطے تیاری کریں گے، تب جائیں گے وضو کرنے، تب جائیں گے نکلیں گے گھر سے مسجد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، پھر اگر قرآن اندازی کی ضرورت پڑ جائے، ہر ایک آدمی بولے گا نہیں میں پہلے میں اذان دینا چاہتا ہوں، تو لوگ مجبوراً کیا کریں گے، ارے کیا بھائی اذان دینے کے واسطے آپس میں ہر ایک آدمی میں گر بولتے ہیں نا، چلو قرآن اندازی کریں گے، قرآن میں کس کا نام آتا کہ اس کو جو ہے اذان دینے کے واسطے دیں گے یا پہلی صف میں نماز پہ کھڑنے کے واسطے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تب بھی لوگ کیا کریں گے، قرآن اندازی ڈالیں گے۔ چلو چٹھی ڈالو، کس کا نام پہلے آتا ہے کہ اسے جو ہے پہلے صف میں جانا، کس کا نام پہلے آتا ہے کہ انہیں جو ہے اذان دینا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کو جانے کے لیے جلدی جتنا جائیں گے تو کتنا ثواب ہے جی، تو سب سے پہلے آگے جائیں گے، سب سے پہلے آگے بڑھیں گے۔ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ نماز کو جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو سب سے پہلے جائیں گے، اور اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے اور گھٹنوں کے بل جانے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی ان کے پیر اگر صحیح نہ ہوں، خالی جو ہے پاؤں پہ یہ گھٹنے پر رگڑ کر جو ہے وہ اگر جا رہے ہوں، تب بھی کیا کریں گے، گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد کو نماز کے لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، نماز، اذان اور نماز میں شروع سے رہنا۔ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اذان ہونے کے فوراً بعد سارا کام چھوڑ کر مسجد کو چلے جاتے، سارا کام چھوڑ کر مسجد کو چلے جاتے۔ حالانکہ نماز کے لیے کافی دیر ہوتی، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ بھی ہوتا، پہلے جا کے مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے، اتنا ثواب۔ اور نماز کے بعد مسجد میں نماز کی جگہ پر بیٹھنا اتنا ثواب۔ اور اسی طریقے سے اذان دینے میں اور اذان کا جواب دینے کے، اس کے بارے میں بھی آئے گا۔ سعودیہ میں ایک بیچارہ جو ہے اندھا رہتا تھا، اندھا، اس کے گھر سے چل کو آتا، اس کے ساتھ کون بھی نہیں گلا لگانے والا، تو کیا کرتے آیا، گھر سے لے کو مسجد تک جو ہے رسی بن کو رکھا ہے، کنارے سے کیا کرتا، وہ رسی جو ہے پکڑ لگو جو ہے مسجد کو جاتا۔ حالانکہ تقریباً اللہ اعلم آدھا کلومیٹر کا فاصلہ، اور وہ رسی اس طریقے سے کنارے سے بن کر چھوڑ کے رکھا ہے، جب بھی جو ہے نماز کی ضرورت پڑتی تو جو ہے کیا کرتا، وہ اس رسی کو پکڑ لے کر اکیلے، اندھا بیچارہ، لیکن نماز کو ہرگز چھوڑتا نہیں تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو رکھنا پالنا پسند کرتے ہو اور دیہات میں رہنے کو پسند کرتے ہو. اگر تمہیں دیہات میں بستی میں رہو، قریے میں رہو اور تمہارے بکریوں میں رہو اور اذان دو تو تمہاری آواز کو بلند کرو. اذان دیتے اس ٹائم پر آواز بلند کرنا، کیونکہ اگر مؤذن کی آواز کو کوئی بھی انسان یا جن یا کوئی بھی چیز اگر سنتی ہے تو قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. اللہ اکبر. قیامت کے دن اس کے حق میں وہ ہر چیز جن اور انسان. اسی لیے شیخ ایک بہت بڑے شیخ ہیں مدینے میں، شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ان کی عمر 80 سے بڑھ کر ہے، ابھی بھی مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مدینہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر بندہ کرتا ہے تو بڑھاپے میں اس کے اعضاء کو، اس کی عقل کو، اس کے دماغ کو، اس کے دل کو، سب کو حفاظت کرتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے 80 پر 5 سال عمر ہے اور درس دے رہے ہیں مدینے میں جا کر مسجد نبوی میں. الحمدللہ اتنا بڑا حلقہ، لوگ اتنے بڑے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نتیجہ، اس کی برکت. زندگی میں جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بیماریوں سے بچایا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، دوسروں کا محتاج نہیں بنایا ہے. کیا نہیں جی؟ الحمدللہ. اللہ کام کر رہے ہیں، تعجب کریں. 80 پر 5 سال کی عمر، الحمدللہ ابھی بھی جو ہے کلاس لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. میں ان کی مسجد کو گیا تھا، انوچ اذان دیتے، انوچ اقامت دیتے، انوچ نماز پڑھاتے. حالانکہ ایک مؤذن کو رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کیوں؟ ثواب کمانے کا شوق، ثواب کمانے کا جذبہ. آج کل کیا ہے، کیا بھی ہم نے ثواب کمانے کی ضرورت نہیں، مجھے پاس ہم نے ضرورت نہیں وہ نیکی کی، ہم نے نعوذ باللہ من ذالک. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا انسان محتاج رہے گا، ایک ایک نیکی کا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر پر گزرتے ہیں، کہتے ہیں معلوم ہے خبر والا، یہ جو قبر والا ہے، اس قبر والے کے پاس پوری دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں وہ سب دے کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے. وہ پوری دنیا کے خزانے بھی اگر اس کے پاس ہیں، وہ سب دے کر چاہتا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے موقع مل جائے. سبحان اللہ. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. فجر کی نماز سنت کے بارے میں آتا ہے، فجر کی 2 رکعت کی سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے اس سے بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. فجر کی 2 رکعت سنت کا اتنا بڑا مقام اگر ہے تو ذرا بتاؤ فرض کا کتنا بڑا مقام ہے. تو میں یہاں بتا رہا تھا کہ مؤذن جی اب جب اذان دیتا ہے تو جو بھی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہ جن اور انسان اور جو بھی درخت قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اور صدق دل کے ساتھ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا سچا خدا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کی گواہی کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور دیکھیے اقامت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث،
میں جو بھی حدیث بول رہا ہوں یہ کتاب ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب. ترغیب بولے تو شوق دلانا، فضیلت بتانا، ترہیب بولے تو ڈرانا، یعنی عمل کرنے میں فضیلت کیا کیا ہے اس کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ حدیثیں اس میں موجود ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیثوں کو نکال کر خالی صحیح حدیثیں رکھی الحمدللہ. تو صحیح حدیثیں میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو میں، اور جو سنا رہا ہوں اکثر جو ہے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بولا نا اس سے پہلے درس میں بولا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کرنا؟ درود بھیجنا. ہلو زور سے سب بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولتے نہیں ادھر، ویسے سب نہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر ویسے سب نہیں بولنا، صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے بولنا، لیکن بولنا ہمارے زبان ہلنا، جی ہاں خاموش بیٹھے رہنا نہیں. حدیث میں کیا آتا؟ دور ہو جائے وہ شخص، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے دور. ذلیل ہو جائے وہ شخص، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان ہے بولنا، لیکن کتنا ثواب ہے معلوم ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا 10. اگر کوئی ایک مرتبہ میرے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کہتا ہے، دعا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں بھیجے، رحمتیں نازل کرے، اور آپ پر آپ کی اللہ اپنی سلامتی کو نازل فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی کا مطلب رحمت نازل کرنا، سلم کا مطلب سلامتی بھیجنا. ایک مرتبہ اگر پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب. ایک محدث تھے، انہوں بولتے تھے میں حدیث کہیں کو پڑھتا بولے تو بار بار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، اور کتنی مرتبہ نام آتا کہ اتنی مرتبہ جو ہے مجھے ثواب ملتا. اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا میرے اوپر، فرشتے رحمت بھیجتے میرے اوپر. اس سے بڑھ کر ثواب کیا چاہیے؟ حدیث سننے سے، حدیث پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں میرے اوپر نازل ہوتی ہیں. اس لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتا ہوں. ذرا سنیے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام لیے تو رضی اللہ عنہ بولنا. رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے. کئی کو بولے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں بولیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ صحابہ کو ملی سو سرٹیفکیٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی سو سرٹیفکیٹ. تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور اگر کسی عالم کو یا بزرگ کو اگر نام لیتے ہیں تو کیا بولنا؟ رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. دیکھو امام مالک اللہ ان پر رحم کرے، امام بخاری اللہ ان پر رحم کرے، رحمہ اللہ. تو یہاں 3 چیزیں، ایک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا رضی اللہ عنہ، تیسرا رحمہ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کسے بولنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو. رضی اللہ عنہ کسے بولنا؟ صحابی کو. رحمہ اللہ کسے بولنا؟ ان کے علاوہ دوسرے جو علماء ہیں، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، انبیاء، نیک لوگ، اولیاء، متقین، ان کے لیے رحمہ اللہ. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. سبحان اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی.
5 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، دین سیکھنے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لوگ آ کر سوال کرتے تو ان کو معلوم نہیں رہتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ابو ہریرہ کے پاس جا کے پوچھو بولتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، کیونکہ جب سے مسلمان ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ مہاجر لوگ وہ بزنس مین تھے، وہ بزنس کرتے تھے، اور انصار لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو دونوں مصروف رہتے تھے۔ میں جو ہے اصحاب صفہ میں کے ایک صحابی تھا، اور میں کیا کرتا تھا، مجھے کیا ملتا کہ کاتب ملا تو ٹھیک ہے، کاتب نہیں ملا تو بھی بھوکا رہ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ کے رسول بعض باتیں میں تمہارے پاس سے سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، اللہ کے رسول میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنی چادر پھیلاتے، چادر نیچے رکھ کر پھیلا کر کیا بولتے، ابو ہریرہ یہ چادر کو تمہارے سینے سے لپیٹ لو، ایسا سمیٹ لو بولتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چادر کو اٹھا کر کیا کرتے، ایسا اپنے سینے سے لگا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برکت سے اس کے بعد کیا ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نہیں بھولیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ، اور ان کا میموری پاور اتنا پاورفل تھا، قوت حافظہ یاد ان کو اتنا تھا۔ سب صحابہ میں، صحابہ کی تعداد جیسا کہ بتائیں علماء 1,24,000 صحابی، 1,24,000 صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے، 5,700 چلر حدیثہ روایت کرے، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کتنے؟ 5,700 سے بڑھ کر، سبحان اللہ، 5,000 سے زیادہ روایت کریں۔ ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کے زمانے کے بعد مروان بول کر ایک صاحب تھے، مدینہ کے گورنر تھے، انہوں کیا بولتے ہیں، ابو ہریرہ کو اتنے حدیثیں یاد ہی کیا، اتنے حدیثیں سناتے نہ انہوں، ہمیں کیا کریں گے، ذرا دیکھیں گے ان کو، ٹیسٹ کر کو دیکھیں گے ان کو یاد ہے کیا بول کر کیا کرتے، مروان گورنر کے، انہوں مدینہ کے گورنر، انہوں کیا کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث، ابو ہریرہ کو بولتے 100 حدیثہ تمہیں ذرا سناؤ نا، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے 100 حدیثہ، 100 حدیثہ بول کر بولتے، اچھا بول کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، وہ حدیثہ جو ہے بولتے اپنے دماغ سے، کبھی لکھتے نہیں تھے انہوں، اپنے پاور سے، اپنے دماغ میں جو تھا وہ سناتے۔ مروان کیا کرتے، ابو ہریرہ کو معلوم نہیں سو کیا کرتے، پردے کے پیچھے ایک آدمی کو بٹھا ڈالتے، ان کو بولتے انہوں کیا کیا بولتے کہ وہ سب لکھ لے، با پورا نوٹ کر لے۔ ابو ہریرہ کو معلوم نہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ ایک آدمی جو ہے وہاں ان کے حدیث جو بھی بول رہے نوٹ کر رہا ہے، معلوم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 100 حدیثیں سنائے، اٹھ کو چلے گئے۔ 1 سال کے بعد مروان سیم گورنر بلاتے ان کو، پھر بھی ابو ہریرہ کو بولتے تمہیں 1 سال پہلے 100 حدیثہ جو ہے ہم نے سنائے تھے، وہ دوبارہ سناؤ نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیم حدیثہ بغیر ترتیب میں بدل کے، آگے پیچھے کرے بغیر، ایک لفظ کا اضافہ یا کم کرے بغیر، جیسا سنائے تھے ہو بہو ویسا جو ہے 100 حدیثہ سناتے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیسے فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو، کیسے بڑے بڑے علماء کو اللہ تعالیٰ پیدا کریا، کس کے واسطے؟ یہ دین کی حفاظت کرنے کے واسطے، یہ دین کی حفاظت کرنے کے واسطے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کیا کرتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد کے زمانہ مذاق اڑاتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے کر کو بولتا، مذاق اڑاتا۔ بولتے ہیں، صحیح روایت، صحیح واقعہ بتا رہا ہوں میں،
محدثین نے کتابوں میں نقل کرے ہیں، جیسے ہی انہیں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مذاق اڑاتا، ایک سانپ آ کر جو ہے گرتا اچانک اور پیچھے جاتا، بھاگتا، انہیں سانپ اسے بھگاتا، لوگ بولتے توبہ کرو جی، توبہ کرو جی، فوراً جو ہے انہیں توبہ کرتا، اتوب الی اللہ، استغفر اللہ، اتوب الی اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تب وہ سانپ کہاں گیا معلوم نہیں، غائب ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ مورخین محدثین کتابوں میں ذکر کرے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کیا کیا، جو ہے حدیث، ایک ابو ہریرہ ایک حدیث سناتے، حدیث کیا سناتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایک صحابہ کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں ہم لوگوں کو جو ہے یعنی سبحان اللہ، دیکھو سن کر ان چیزوں کو معلومات لے کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث سناتے، حدیث کیا سناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک آدمی جو ہے کپڑا پہن کر، اچھا بڑا خوبصورت کپڑا پہن کر مٹک مٹک کو چلا کو تھا کرتے، فخر کے ساتھ، بنو اسرائیل کا واقعہ، اللہ تعالیٰ زمین میں ہون دھسا ڈالیا، ویسا اندر انہیں تکبر کے ساتھ جو چل کو تھا، کیا کرے اللہ تعالیٰ زمین میں ہون دھسا دیا، اور اب تک بھی دھسلا کو ہے، قیامت تک دھسلا کو رہیں گا کہتے، سبحان اللہ۔ تو ایک آدمی ایک سن لے کر، ایک نوجوان کیا کرتا، ابو ہریرہ انہیں ایسا چل کو تھا کیا بول کو، انہیں بھی کیا کرتا، ایسا فخر کے ساتھ جو ہے چل کو ایکشن کرتا، زمین فوراً ہلتی اس کی، اس جگہ پر پھسل کو نیچے گرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رضی اللہ تعالیٰ کیا بولتے، للمنخرین والفمی، گرو گرو تمہیں، تمہارے صورت کے بل گرو تمہیں، کر بول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولتے۔ ایک تازہ واقعہ، ہمارے استاذ محترم مدینے میں ہمارے خاص استاد ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ان کے استاد ایک واقعہ بتاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ صحیح حدیثیں بتائے بول کر اسلام کے دشمن کیا کرے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا کی بولے، غلط سلط باتیں کرے حدیث کے خلاف۔ آج بعض لوگ کیا کرتے، حدیث سچتا ہے سو قرآن میں نہیں ہے نا، حدیث کا تمہارے بابا کے پاس سے آئی سو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام جو پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے سو بات، حدیث کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ آج کیا ہے، لوگ حدیث بیچنا ہے، وہ پرواہ نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں صحیح معنی میں، محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا، ہر بات کو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم ایک مسواک کا مذاق نہیں اڑا سکتے، جائز نہیں اسلام میں، کیونکہ مذاق اڑانا کسی دین کی کسی چیز کا اسلام سے نکال دیتا ہے انسان کو۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی سناتے ہیں، ان کے ایک استاد مصر میں تھے، ایجپٹ میں، ان کے زمانے میں ابو ریا بول کر ایک آدمی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا تھا، ابو ہریرہ کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں لکھا، جھوٹی باتیں لکھا۔ اس کی موت کے وقت سکرات کے عالم میں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے بیمار پڑا ہے، تو ہمارے استاد کے استاد جاتے ہیں، عبد المنعم ان کا نام شاید، استاد جاتے ہیں اور ہمارے استاد جو ہے بولتے ہیں یہ بات میری طرف سے نقل کرو بول کر بولے، کئی روایتوں میں نقل کرے ہمارے استاد ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ ان کے استاد جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا مذاق اڑانے والا، دیکھتے ہم جا کر کیا حالت ہے اس کی، کہتے ہیں سکرات کے عالم میں کہہ رہا ہے، ہاں ہاں ابو ہریرہ، ہاں ہاں ابو ہریرہ، ہاں ہاں ابو ہریرہ، عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے سکرات کے عالم میں۔ ایک صحابی کا مذاق اڑاتا تھا، وہ ایک صحابی کو جھٹلاتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ سب جو ہے سچے واقعات ہم نقل کر رہے ہیں، ہم بنڈل واقعات بتانے والے نہیں ہیں، جو سچے واقعات مورخین جو بتاتے ہیں اور ثقہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ روایتیں نقل کر رہا ہوں میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے پاتے ہوئے جاتا ہے۔ زرات بولے تو عربی میں
آواز سے جو پاد آتی نہیں اس کو زرات بولتے، ذات سے آواز سے پھٹ 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 کو پاد لگ جاتا، حتیٰ کہ انہیں اذان نہیں سنتا، اور جب اذان ختم ہوتی تو پھر واپس آتا، اور جب اقامت جب دیتے واپس بھاگتا، اور جب اقامت ختم ہو جاتی تو پھر آتا، اور آ کر کیا کرتا، یاد کر کیا کیا لے لگ جا سو، تمہارے گھر میں کیا کیا بولے نہیں وہ سب یاد کر، کیا کیا کام ہے، شیطان اسے یاد دلاتا۔ دیکھو حدیث میں آ کر ہے، بخاری مسلم کی حدیث، سچی حدیث، اذکر کذا اذکر کذا، وہ یاد کر۔ آپ جو ہے اس کے بعد اسے معلوم نہیں رہتا کتنے رکعت پڑھائے گی، 3 رکعت پڑھائے گی، 2 رکعت پڑھائے گی، معلوم نہیں، بھول جاتا، 2 سجدے کرے گی، 3 سجدے کرے گی، بھول جاتا۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اب یہ حدیث جو ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، اقامت دینے سے شیطان بھاگتا ہے۔ علماء کیا بولے معلوم، اذان دیے تو بھاگتا، اذان ختم ہوئے تو پھر آ جاتا، اقامت دیے تو بھاگتا، اقامت ختم ہوئے تو پھر واپس آ جاتا، اور نماز پڑھنے والے کو جو ہے آ کر کیا کرتا، وسوسہ ڈالتا۔ علماء یہ بولے اذان جو ہے دعوت دینا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف، جو آدمی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ عبادت میں کرے تو تمہارے دل میں آ کو وسوسہ ڈالتا، عبادت کرے تو ہاں، اب تمہیں کیا کرنا، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا، اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نماز میں وسوسہ ڈالے تو زیادہ تھوکنا نہیں۔ آج کل جو ہے دشمنان اسلام جو ہے کیا کر رہے ہیں، دیکھو حدیث میں ان کی ایک صاحب جو ہے کیا کرے، وہ حدیث سنائے، تھوکنے کا لفظ پھوک کو نہیں، جو ہے اس میں ایسا خالی اس کی جو ہے کچھ بھی نہیں جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بس، کچھ بھی نہیں، نہ پھوک بھی جانا اس میں۔ کیا کرے مسلمانہ نماز میں جو ہے اس اگر کو کورونا وائرس پھیلاتے ہیں بول کو بولیا، اور اس کے اوپر کیس کرو بولتا ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیس کرو بول کر ایک انڈیا ٹی وی والا شاید جو ہے وہ کیا کرا ہے، آج کل جو ہے وہ شیطان اس طریقے سے کیسا لوگوں کو جو ہے بہکا رہے ہیں۔ دیکھو تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اذان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اذان کا جواب دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آخر میں ایک حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے تو مؤذن جو بولتا ہے وہ بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر بولے تو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، نماز کو آؤ تو کیا بولنا، لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کہ طاقت، نیک عمل کرنے پر طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ حالت جو ہے ابھی اچھی حالت میں بدلنا ہے تو اللہ کی توفیق سے۔ اب ہمیں نعوذ باللہ گھر میں بیٹھ کر کس طریقے سے بند ہو گئے ہیں، یہ حالت بدلنا بولے تو اللہ کی توفیق سے۔ لا حول، حول کا مطلب بدلنا، یہ حالت بدلنا، ولا قوت اچھے عمل کرنے پر طاقت، ہم میں کیا بھی کر نہیں سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، تو یہ مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنے بولے تو یہ بولنا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کرنا، میرے اوپر درود بھیجو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے اوپر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ اب یہ لوگ جب کو وسیلہ اللہ رسول اللہ کے پاس مانگتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا ہے، جنت میں ایک مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اور اگر کوئی شخص میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا، شفاعت میرے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ندا، یہ اذان، یہ توحید کی پکار،
سب بند ہو گئے، لیکن توحید کا اذان یہ جو ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ آج بھی ہماری مسجدوں سے نکل رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. دیکھو اوپر سیٹلائٹ سے دیکھے گا 24 آور کس چیز کی آواز آتی ہے بول کر، کس چیز کی آواز آتی ہے بولو؟ اذان کی آواز. کیوں؟ سسٹم ایسا بنایا اللہ تعالیٰ. صبح ہوتی، اب دیکھو سب سے پہلے انڈیا میں صبح کہاں ہوتی؟ ویسٹ بنگال میں، کلکتہ سب سے پہلے وہاں صبح ہوتی. وہاں سے جیسے فجر کی اذان ہوتی، پھر اس کے بعد ان کے پڑوس میں جی ایسا. تو یہاں جیسے جیسے وقت ہوتا ہے لوگ اذان دیتے جاتے رہتے. 24 گھنٹے پوری دنیا سے اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز ہوتی رہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف، تیری خشیت، تیری محبت، اے اللہ تیری محبت اور تیری الفت اے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہمیں تیرے گناہوں سے، تیری معصیت سے دور کر دے. اے اللہ ہمیں تیری عبادت بجا لانے کی دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور تیری عبادت کی لذت اے اللہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس وبا سے اے اللہ پوری دنیا کو نجات عطا فرما. اے اللہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دینے والا تو ہی ہے. اے اللہ بیماریوں کو ختم کرنے والا تو ہی ہے. اے اللہ وبا کو ختم کرنے والا تو ہی ہے. تیرے فضل و کرم ہی سے ہو سکتا ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو، اس بلا کو، اس مصیبت کو دور کر دے یا اللہ. اے اللہ ہمیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری صحیح طریقے سے بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.